أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے۔ بنی اسرائیل کو عام طور پہ اولاد یعقوب علیہ السلام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دکھتے ہیں، اور پریزنٹ ٹینس میں بھی دکھتے ہیں کہ ان سے پوچھو وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جیسے یہاں پر بھی ان سے پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی۔ کافی آیتوں کو دیکھنے کے بعد میں غور و فکر کرنے کے بعد میں ایسے معلوم ہوتا ہے مجھے کہ گویا کہ جو ہے بون مسلمز کے بارے میں بنی اسرائیل کو یاد کیا جا رہا ہے۔ واللہ عالم، آپ لوگ بھی تحقیق کریں، اور اگر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے تو فیڈ بیک دیں۔ تو پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی۔ جہاں بھی یہ آیت بینہ ہے تو لازمی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں کلام کے ذریعے یا ان کے اطراف کے ماحول میں ان کو نشانیاں بتائی گئیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اللہ کے بعد، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر عقاب کا لفظ ہے جو عذاب سے آلموسٹ سینونیم کے قریب ہے۔ عذاب، پنشمنٹ دینا، عقاب، سزا دینا وغیرہ۔ تو انہوں نے بدل ڈالی، اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے۔ اللہ کی نعمت آئی تھی، کھلی نشانیاں، ان کے پاس کلام، ان کے پاس اللہ کا وعدہ، اس کو انہوں نے بدل ڈالا۔ تو کیسے بدل ڈالا وہ آگے آیت میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، آراستہ کی گئی، زُيِّنَ مزین کی گئی، بیوٹیفائی کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے۔ یعنی گویا ایسے لگ رہا ہے کہ جن کو اللہ نے نشانیاں دیں، کتاب دی، احکام دیے، ایک مقصد دیا زندگی کا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر جو ہے حیات الدنیا کی طرف جو ہے کافروں نے اپنے آپ کو راغب کر لیا۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو ہے جو دنیا کی زندگی میں ملوث ہو جاتا ہے وہ گویا کافر ہے، اور ہمارا مذہب یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ پڑیں۔ تو اگر ہم تمام کو یاد ہے کہ دگانے لیلۃ القدر میں جو امپورٹنٹ دعاؤں میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم صغر الدنیا بأعیننا وعظم جلالک فی قلوبنا، یعنی اے اللہ ہمیں دنیا، ہماری نظروں میں دنیا کی زندگی حقیر کر دے، دنیا کی جو عزت ہے وہ ہماری نظروں میں حقیر کر دے، اور تیری عظمت اور جلالت کو ہماری دل پہ جو ہے بلند کر دے۔ تو کافروں کے دلوں میں دنیا کی زندگی بڑی امپورٹنٹ رہے گی، ان کو خوشنما کر کے دکھائی جائے گی۔ ویسے ہی مومن کر کے دنیا میں رہے گا، دنیا کی محبت سے دور رہے گا، اور اس کے اندر دنیا حقیر رہے گی، اس کے اندر اس کے پاس دنیا کی ویلیو کچھ نہیں رہے گی۔ تو آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے۔ اب وہ ہنسنا اس لیے ہوگا شاید کیونکہ جب جو مومن رہتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کو بیوقوف سمجھتے ہوں گے کہ بھائی پیسے جمع نہیں رکھتا، جیسے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ذخیرہ نہ کنید، وہ پیسے جمع کے ذخیرہ نہیں کرتا، وہ ننوں کا چکر جیسے اس میں بھی بیان کیا گیا، پیسے روک کے رکھنا اور ڈپازٹس کو بڑھاتے جانا، تو وہ آج کی زندگی میں گزارتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو، پیسے کو اپنے پاس امانت کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور تمام اس کے جو حقدار ہوتے ہیں، بینیفیشریز ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ خرچتے چلے آتا ہے۔ تو اس کے اس رویے کو دیکھ کر جو کافر ہیں، جن کے پاس دنیا بڑی مزین کر کے ان کے آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے، وہ ایسے لوگوں کے اوپر ہنستے ہوں گے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جو پرہیزگار ہوئے وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار۔
کان الناس امة واحدہ، لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا. یعنی جب کبھی بھی نبی آئے ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے تو پھر کتاب آئی. کتاب اس لیے آئی کہ لوگ جس بات پہ اختلاف کرتے ہیں اس میں وہ فیصلہ کر دے، یعنی لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کرنے والی چیز بن کے آتی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے. یعنی کتاب ہے، سب کچھ ہے. آج بھی دیکھیں آپ، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، احکامات ہیں، لیکن اگر کسی بات پہ اختلاف پہ ڈٹے ہوئے رہتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہ ہم ضد پکڑ لیتے ہیں، یا تو وہ ہماری آباء و اجداد کی ضد، یا پھر ہم نے اس کو ایسے سمجھ لیا بول کے. لیکن آج بھی اگر ایک امت اگر ہونا ہے تو اس کتاب کی طرف ہمیں جھکنا پڑے گا، اس کتاب کو ہمارے فیصلے کروانا ہوگا، تو جب جا کے ہم ایک امت ہو سکتے ہیں. اور جب ہم آپس میں ضد کریں گے، اختلاف میں پڑیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہم بکھر کے الگ الگ ہو جائیں گے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اپنے اذن سے، یعنی اپنی اجازت سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جبکہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی یہ جو راستہ بندگی کا ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ سکون سے گزر جائے گا. ڈیفینیٹلی اس بندگی کے راستے میں مشکلیں آئیں گی، جنت مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزرنا پڑے گا. تمام ٹیسٹ ہوں گے، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی. اس سے پہلے بھی خوف کی بات آئی، نقصان کی بات آئی، پھلوں کے نقصان کی بات آئی، یہ سب ہوگا. تو ڈیفینیٹلی جب یہ آزمائش دیں گے تب جا کے کامیابی حاصل ہوگی. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، آپ کہہ دیں جو مال تم خرچ کرو سو ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، جو بھی قریب ہیں، آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست احباب، آپ کے کلیگز، آپ کے رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور جو محتاج ہیں، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. اب یہ جنگ فزیکل جنگ بھی ہو سکتی ہے، میٹافوریکل ہمارے اپنے نفس کے ساتھ بھی جنگ ہے، کنٹینیوسلی لگی ہوئی ہے. ہمارا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جو ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف، آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشکل راستہ ہے.
ایسے ہی داخل نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے ہماری جنگ تو کنٹینیو جاری ہے. تو ہماری جنگ ہر معاملے میں ہے. خیرات کرنے کے معاملے میں ہمیں سیکیورٹی کا کنسرن ہمارا نفس دکھائے گا. ایفرٹس لگانے کے معاملے میں ہمارا نفس ہمیں جو ہے سکون کی طرف لے جائے گا. تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں جنگ خود لڑنا ہی ہے. پھر جب فزیکل جنگ آ جائے گی کمیونٹی لیول پہ کسی ٹائرنٹ سے کسی فیسس سے جب آپ کو لڑنا پڑے گا اس کے سامنے ٹھہرنا پڑے گا موسیٰ کی اتباع میں آپ کو چلنا پڑے گا تو وہاں پر بھی آپ کو پریشانیاں لاحق ہیں. تو تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. لازمی بات ہے ہمیں ناگوار لگتی ہے ہمیں آرام پسند ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ڈیفینیٹلی ہمیں ایفرٹس کرنا پسند نہیں ہوگا لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہیں کیونکہ وہ ہماری آخرت سنواریں گے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بات کی. دنیا کی زینت ہمیں پسند آئے گی اللہ ہی نے بنائی ہے. یہ دنیا ہمیں اچھی دکھے گی یہاں پر رہنا اچھا دکھے گا یہاں پہ عزت شہرت یہ تمام چیزیں اولاد پیسہ سونا چاندی یہ اچھا دکھے گا لیکن ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی برے ہیں اور برے ہیں ہی کیونکہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا کہ ہر انسان میں فرعون موجود ہے صرف سامان کی ضرورت ہے. جیسے سامان آتا ہے فرعونیت میں وربیٹم نہیں بول رہا ہوں اس کا جو مفہوم ہے نقل کا جیسے سامان آ جائے گا فرعونیت ظاہر ہو جائے گی. تو وہ سامان کی جو ہم آرزو کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بری چیز ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. صدق اللہ العلی العظیم.